صفحہ نمبر 252، 252، اور سبجیکٹ ہے ہمارا غزوہ احزاب یعنی عرب کی متحدہ جنگ ذو قدہ سن 5 ہجری۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاں ہو کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ سبجیکٹ ہے ہمارا غزوہ احزاب یعنی عرب کی متحدہ جنگ ذو قدہ سن 5 ہجری۔ بنی نصیر مدینہ سے نکل کر خیبر پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت عظیم الشان سازش شروع کی۔ ان کے رؤساء میں سے سلام بن ابی حقیق، حی بن خطب، کنانہ بن ربی وغیرہ مکہ معظمہ گئے اور قریش سے مل کر کہا کہ اگر ہمارا ساتھ دو تو اسلام کا استحصال کر دیا جا سکتا ہے۔ قریش اس کے لیے ہمیشہ تیار تھے۔ قریش کو آمادہ کر کے یہ لوگ قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور ان کو لالچ دیا کہ خیبر کا نصف محاصل ان کو ہمیشہ دیا کریں گے، اور یہ پہلے سے بھی تیار تھے۔ قصہ غزوہ معونہ میں یاد ہوگا کہ عامر رئیس قبیلہ نے اس غطفان کے حملہ کی دھمکی دی تھی، اس لیے یہ فوراً تیار ہو گئے۔ بنو اسد غطفان کے حلیف تھے۔ غطفان نے ان کو لکھ بھیجا کہ تم بھی فوجیں لے کر آؤ۔ قبیلہ بنو سلیم سے قریش کی قرابت تھی، اس تعلق سے انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ بنو سعد کا قبیلہ یہود کا حلیف تھا، اس بنا پر یہود نے ان کو بھی آمادہ کیا۔ غرض تمام قبائل عرب سے لشکر گراں تیار ہو کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ فتح باری میں تصریح ہے کہ ان کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ لشکر 3 مستقل فوجوں میں تقسیم تھا۔ غطفان کی فوجیں عینینہ بن حسد فزاری کی کمان بھی تھی، عینہ بن حسن فزاری کی کمان بھی تھیں جو عرب کا مشہور سردار تھا۔ بنو اسد تولیہ کی افسری میں تھے اور ابو سفیان بن حرب سپہ سالار کل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں سنی تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ حضرت سلیمان فارسی ایرانی ہونے کی وجہ سے خندق کے طریقہ سے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا مصلحت نہیں، ایک محفوظ مقام میں لشکر جمع کیا جائے، اور اگر خندق کھود دی جائے۔ خندق دراصل فارسی لفظ کندہ کا معرب ہے، یعنی کسی چیز کو کندہ کرنا، کھودنا، کندہ، جس کے معنی کھودنے کے کیے گئے ہیں۔ کاف خے سے اور ہائے ہوز کاف سے بدل گئی، جس طرح پیادہ سے بیدک ہو گیا۔ تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کے آلات مہیا کیے گئے۔ مدینہ میں 3 جانب مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا،
جو شہر پناہ کا کام دیتا تھا، صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اسی مقام میں خندق کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری کی 8 تاریخ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود خود قائم کیے، داغ بیل ڈال کر 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم کی۔ خندق کا عمیق 5 گز رکھا گیا۔ 20 دن میں 3,000 متبرک ہاتھوں سے انجام پائی۔ یاد ہوگا کہ جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو سرور دو جہاں مزدوروں کی صورت میں بھی وہاں موجود تھے۔ آج بھی وہی عبرت انگیز منظر ہے۔ جاڑے کی راتیں ہیں، 3 دن کا واقعہ ہے۔ مہاجرین اور انصار اپنی پیٹھوں پر مٹی لاد کر پھینکتے ہیں اور جوش محبت میں ہم آواز ہو کر کہتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی پھینک رہے ہیں، شکم مبارک پر گراوٹ گئی ہے، اسی حالت میں یہ رجز زبان پر ہے۔ افسروں کی یہ تفصیل پورے لشکر کی نہیں بلکہ مصنف نے صرف مشہور قبائل کے فوجی افسروں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مورخین نے دوسرے قبائل کے فوجی افسروں کے نام بھی بتائے ہیں۔ چنانچہ بنو سلیم سفیان بن عبد شمس کی افسری میں تھے۔ قبیلہ شجع کا سردار مسعود بن رخیلہ تھا۔ بنو مرہ حارث بن عوف کے ماتحت تھے۔ حارث اور طلیحہ بعد کو مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔